جہاں جہاں باطل کے خلاف حق صفا آ رہا ہے، خصوصاً سیریا کے بھی حالات کچھ خراب نظر آ رہے ہیں، ان سب کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بیمنہ رزق الورى وبه طبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ ورحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے حیات طیبہ کے عنوان سے، پیور لائف کے عنوان سے ہونے والی یہ سلسلے کی آخری 5ویں کڑی ہے۔ یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس نظام حیات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظام میں آنے والے کے لیے پاک و طاہر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے انبیاء کے آنے کے مشن میں قرآن صاف اعلان کر دیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ علم سے پہلے تزکیہ نفس، جب تک پاک نہ ہو تو علم بیکار، تقوی نہ ہو، تزکیہ نہ ہو تو علم بیکار۔
اگر پاکیزگی ہو تو پھر علم میں 4 چاند لگ جائے۔ اس حیات انسانی بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے کہتا من عمل صالحا۔ یہ دنیا دیکھیے بہت اچھی طرح سے آئیڈیالوجی اور ڈیفینسو سسٹم آف آئیڈیالوجی، انسان ایک فکر رکھتا ہے اپنے پاس اور اس کے بعد ڈیفینسو میکانزم رکھتا ہے، اس کا دفاعی نظام رکھتا ہے۔ ایک حدیث کو بعض نے ڈیفر کیا مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم ڈیفر کیا جائے۔ الحیات عقیدۃ و جہاد، حیات انسان کی حیات جو ہے 2 چیزوں سے مربوط ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو ڈیفینسو میکانزم ہے۔ جہاد کے معنی لڑنا نہیں ہے، جہاد کے معنی اسٹرگل ٹو سروائیول، اسٹرگل فار سروائیول، اسٹرگل کرنا اپنے پوائنٹ آف ویو پہ۔ انسان کو یہ حق دیا ہے، خدا نے بھی، آج کی UN کے قانون نے بھی، انڈین قانون نے بھی، ہر وہ قانون جو دنیا میں رکھتا ہے یہ آزادی ہمیں دیا ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں اور اس عقیدے کو دفاع کریں بہت ہی خوبصورتی سے۔ تو یہ 2 چیزوں کے لیے قرآن کہتا ہے ایمان اگر ہے تو 2 چیزیں ہونا چاہیے، وہ ہے عمل صالح، صرف عمل نہیں چلتا، عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ گیون ایبلٹی، خدا نے ہر ایک انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا نام ہے عمل صالح۔ عورت کو الگ صلاحیت دی ہے، خدا نے مرد کو الگ صلاحیت دی ہے، عورت اپنے صلاحیت کے اعتبار سے، مرد اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ جب 2 پہیے ملیں گے تو یہ گھر کی گاڑی چلے گی۔ اگر عورت مرد کا کام کرنے لگے، مرد عورت کا کام کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے امبیلنس ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے عمل صالحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کی خوبصورتی ہے یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ اگر یہ ہو جائے تو تمہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہے تو تمہارے پاس موت ہے، تم چلتے ہوئے پھرتے ہوئے مردہ ہو، تم آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے ہو، کان ہیں سن نہیں رہے ہو، زبان ہے بول نہیں رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری حیات ہے؟ قرآن کے نزدیک وہ حیات نہیں ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں حیات طیبہ سے جلائیں گے۔ یہ نہ صرف حیات سے نہیں جلائیں گے بلکہ طیب حیات سے۔ اس طیب کو پہچاننا، ذرا سا کوشش یہ کر رہا ہوں میں یہ 5 مجلسوں میں کہ اس طیب کو پہچانے وہ ہے کیا طیب۔ مولا نے جو بتایا تھا کہ طیب سے مراد قناعت یعنی ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں ہرڈلز نہ ہوں، جس میں پریشانی نہ ہو، خواہ کے اسٹرنگ اٹیچڈ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تکلفات میں ایسی زندگی گزاری، نوابوں کا زمانہ تھا، آپ حضور ٹرین کا چلے گئی، ایسی زندگی اب نہیں رہی۔ اب جو ہے زمانہ وہ ہے کہ آپ حقیقت کو پہچانیں، حقیقت پہ کام کریں، حقیقت پہ چلیں۔ تو یہ غلط تکلفات زندگی میں نہ رکھیں، جو ہیں سو بتائیں۔ لیو فار یور سیلف، ڈونٹ لیو فار ادرس۔ آپ اپنے لیے جیجئے، دوسرے کو کے لیے جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میری حالت ہے وہی بتائیں، کیوں میں شو آف کروں؟ عموماً ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم شو آف بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ ہیں، دکھانے کے الگ ہیں، مگر ہماری حیات ایسی نہیں چاہیے۔ مومن کی حیات جو اندر ہیں باہر، حدیث میں ہے کہ تم چاہتے ہو باہر تمہارا اچھا ہو جائے، تم اندر اچھا کر لو، باہر اچھا ہو جائے گا۔ تم چاہتے ہو دنیا تمہاری اچھی ہو جائے، تم آخرت اچھی کر لو، تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ میں آپ کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ طیب کو ذرا سا ہم لوگ سائنٹیفک دنیا میں لے جا کر کے سمجھنا چاہیں تو کس طرح سے سمجھیں گے۔ مثلا موٹر سائیکل ہے، اس میں جو میں پیٹرول ڈالتا ہوں اس کے رنگ دیکھیے، اور اس کے بعد پلین میں جو پیٹرول پڑتا ہے اس کا رنگ دیکھیے۔ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے ایسی چیزیں جو فضا کو خراب کرنے سے پہلے انجن کو خراب نہ کریں اور پیور کر دیتے ہیں اس کو۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ سائنس کے لیے اچھا ہے، عام انسانوں کے لیے اچھا ہے، ہر شخص کے لیے اچھا ہے۔ مولا فرماتے تخففوا وتلحقوا، اپنے وزن کو کم کرو تاکہ ملاقات کریں۔ تو جگہ طالبوں دیکھیے، وزن جب تک نہیں کم ہوگا اس وقت تک بلندی آ نہیں سکے گی۔
تو پلین میں جو پیٹرول ڈالا جاتا ہے، فیول جو ڈالا جاتا ہے، اس میں پیورٹی ہے۔ اب آئیے سیٹلائٹ وغیرہ جو بھیجتے ہیں اس میں جو ڈالا جاتا ہے اس میں بالکل ہی اور پیورٹی ہے، اس میں تو بالکل ویٹ ہی نہیں ہے۔ تو معلومات جتنا بلند ہونا ہے تو غلاظت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ توجہ کا تعلیم ہے۔ اب آپ جو ہے جتنا بلند ہونا ہے اس طرح سے پاکیزہ ہوتے چلے جانا ہے تاکہ وہ بلندی تک ہم کو پہنچنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، میں نے کل 7 عوالم بتائے تھے، 7 درجے ہیں، 7 یونیورس ہیں، ہم ان 7 کو طے کریں گے تو پاکیزہ حیات تک پہنچیں۔ مثلا زمین سے ہم کو نکلنا ہے، آسان ہے تھوڑی، اس لیے کہ زمین میں گریویٹی ہے، زمین میں کشش ثقل ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے ایک پاور چاہیے۔ اور پاور کے لیے کیا کرتے ہیں، پلین میں پہلے جو اسٹارٹ کرتا ہے بہت فیوج پاور کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے، تب کہاں تک جا سکتا ہے؟ پلین میں ہر ایک کے پلین کی یہ صلاحیت الگ ہے، زیادہ سے زیادہ 40,000 فیٹ، اس سے زیادہ وہ لوگ لے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جتنا اوپر چلے جاتے ہیں ہوا تھن ہوتی چلی جاتی ہے، ہوا بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے، صاف ہوتی چلی جاتی ہے، جتنا اوپر چلے جاتے ہیں اتنا پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اس فضا میں جانا ہے تو ایک دوسری چیز کو بناتے ہیں جو اس زمین کے پاور سے بلند ہونے کے لیے قوت کے ساتھ نکلے، فوراً وہاں پہ چلے جائیں جہاں پر ویٹ لیسنس ہے۔ ویٹ لیسنس کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر وزن نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں اسپیس۔ تو معلوم ہوا ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے پہلے ہمیں ایک پاور ہونا چاہیے، اس پاور سے اٹھیں پھر ویٹ لیسنس میں چلے جائیں، پھر دوسرے پلانٹ پہ جائیں گے تو دوسرا پلانٹ ہم کو کھینچے گا، پھر اس سے پاور لیں، پھر وہاں سے اٹھیں، پھر دوسرے پلانٹ پہ جائیں، پھر وہ کھینچے گا۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ تو 7 عالم ہیں۔ عالم جمادی، یعنی پہلے اگر ہم زمین پتھر وغیرہ سے اگر ٹیک آف کیے تو کہاں پہنچے؟ خلا میں پہنچے، خلا میں پہنچنے کے بعد عالم نبات میں پہنچے، نبات یعنی ویجیٹیشن میں، وہاں سے ہم نے ٹیک آف لیا، اس کے بعد پھر خلا میں پہنچے، پھر گریویٹی میں کس کے آ گئے؟ حیوانوں کی۔ یہ حیوان کی گریویٹی خطرناک ہے، اتنا کھینچتی ہے، لڑکوں سے پوچھئے، لڑکیوں سے پوچھئے، SMS سے پوچھئے، اب تو اتنے SMS ہو گئے ہیں، دلہن اندر سے دولہا ادھر سے۔ نکاح ہو رہا تھا، میں نے اپنے کہا نکاح ہو رہا تھا، لڑکا جو دولہا جو یوں، میں نے کہا یار نکاح سنو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ گریویٹی ہے نا بھئی، یہ جو گریویٹی ہے، شہوت، مولانا کیا فرمایا حدیث میں، اعداء و عدو للمرء الشہوہ والغضب، 2 دشمن ہیں، سب سے بدترین دشمن انسان کے جو انسان کی گریویٹی میں آنے نہیں دیتے، وہ کون سے ہیں؟ ایک غضب، غصہ، دوسرا شہوت، کھانے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، پہننے کی شہوت، شہوتوں کی بہت زیادہ لمبی فہرست۔ اگر اس سے ہم نے ٹیک آف لیا تو پھر ہم انسان کی گریویٹی، انسان کہلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب انسان کے پلانٹ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کو ٹیک آف لینا ہے، ٹیک آف لے کر کے 3 ہو گئے، 4 ہو گئے نا بھئی، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، اب 3 باقی ہیں، عالم روحانی، عالم نورانی، عالم رحمانی۔ جب انسان انسانی قوتوں سے آگے بڑھتا، مولا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے، حیوانوں کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے، انسان کو شہوت بھی دیا، غضب بھی دیا، عقل بھی دی۔ اگر عقل کو استعمال کر کے شہوتوں پر قابض ہو گیا تو فرشتوں سے افضل ہو گیا، اگر عقل کو بیچ کر کے شہوتوں میں پڑ گیا حیوان سے نیچے آ گیا۔ تو یہ ایسی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ کہ اگر پلانٹ سے اڑ رہے ہیں ہم، اگر ہم نے گریویٹی کو پوری طرح سے کنٹرول نہیں کیا پھر دوسری گریویٹی میں آ جائیں گے، دوسرے ثقل میں آ جائیں گے۔
اس کو پاک رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میری فیملی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہاں سے اٹھیے تو اپنے آپ کا امتحان کیجئے. آج جائیے میں کس لیول میں ہوں یا کس گریوٹی میں ہوں، یا جماد ہی میں ہوں ابھی میں، یا میں نبات ہی میں ہوں، یا میں حیوان ہوں. آیا انسان کی گریوٹی تک میں پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں؟ جب انسان کی گریوٹی میں پہنچ گئے، انسان کہلانا ہے، تو سوائے قوانین دین کے کوئی اور انسان بنا نہیں سکتا. میں نے مذہب کے جملے میں کہا تھا، جب یزید نے اپنے کارندوں سے، یہ جو کربلا سے لے جانے والوں سے پوچھا کہ تم نے یہ جو ساتھ لایا ہے ان کی کہانی سناؤ، اس نے کہا ہم نے تماچے مارے، ہم نے درے لگائے، ہم نے سب کچھ کیا. مگر یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جو ہمارے خلاف. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ٹیک آف لے لیا ہے اس گریوٹی آف حیوانیت سے نکل کر کے انسان سے بڑھ کر روحانیت ان میں آ گئی ہے. روحانیت کے معنی کیا ہیں؟ وہ ویٹ لیسنس ہے جہاں پر آپ کو کچھ مزہ نہیں آتا، صرف اور صرف معنویت، جس کو روحانیت کے معنی اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی کے معنی کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثلا رات بھر مووی دیکھیے، رات بھر ڈانس میں چلے، استغفر اللہ مت جائیے، حرام چیز ہے. اگر کوئی چلا گیا انجوائے کرنے کے لیے، وہاں گیا یہاں گیا، شراب پیے، یہ سب کیجئے، کچھ بھی نہیں، اور وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن 2 رکعت نماز پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے وزن سے نکل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں روحانیت. تو یعنی انسان اس ویٹ لیسنس کو ختم کر رہا ہے، وہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں عظمت آتی چلی جا رہی ہے. روحانیت جب آ جاتی ہے، انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جہاں پر مادیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جہاں پر لوٹنے کا تصور نہیں ہوتا، لٹانے کا تصور ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جھگڑے کیوں ہیں؟ بھائی بھائی جھگڑا کر رہے ہیں. تھوڑی سی جائیداد خود بابا نے، والد نے چھوڑ کر کے پاپا گئے تھے، وہ چھوٹی سی جائیداد کے لیے سب سے پہلا کس کا حق مارا؟ بہن کا حق مارا. ہمارے پاس ہندو کسٹم ہے، جس طرح سے ہندوؤں میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. یہ حیوانیت ہے، انسانیت اس میں نہیں ہے. انسان یہ کہتا ہے جس طرح سے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح سے بیٹی کا بھی حق ہے. حق مارنے میں تمہیں کوئی ملنے والا نہیں ہے، حق دینے میں. اور یاد رکھ لیجیے، لکھ کے رکھ لیجیے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بھائیوں سے کہے لیجیے میری پوری جائیداد لے لو، میں خوشی سے دے رہا ہوں، آپ 2-4 سال میں دیکھیں گے خدا اتنا دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جو قسمت میں آپ کا ہے اس کا کوئی لوٹ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جو آپ کی قسمت میں ہے وہ قسمت کا آپ کا کوئی لینے والا نہیں ہے. مولا امیر المومنین، دیکھیں روحانیت مولا. اللہم صلی علی محمد. اونٹ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے کچھ یا مولا کو کچھ لینا تھا مسجد کوفہ سے، اترے اونٹ سے اور بہار کو ایک صاحب سے کہا ذرا سا پکڑیے مجھے جانا اندر سے. اندر جب گئے تو مولا نے چونکہ اب تو لیے ہیں تو اتنا کام لیا تو اس کو ٹپ بھی دینا چاہیے نا بھئی، کسی سے محنت لیے تو کچھ ٹپ بھی تو دینا ہے. تو 2 درہم مولا نے ہاتھ میں رکھے اس کو دینے کے لیے. جب باہر آئے تو اونٹ تو ٹھہرا ہوا تھا، وہ صاحب مہار کو کھول کے چلے گئے تھے. اونٹ یہ بول رہا تھا میں تو اس سے بہتر. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. جی حیوان بہتر تھا اس انسان سے. مولا نے سمجھا، وہ بیچارہ بیچنے کے لیے گئے، مولا نے کسی کو بلایا، جاؤ دیکھو بازار میں یہ شخص بیچ رہا ہے اسی مہار کو، وہ بیچے گا تو 2 درہم میں ہی، اس کو لے لو. تو بازار میں پکار رہا تھا یہ رسید ابھی میرا حق کون لے گا؟ 2 درہم کسی نے. یہ گیا مولا نے جو بھیجا تھا اس کو کہا 2 درہم لو بھی لے لو. واپس آنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، اے انسان بے صبر پن میں حلال روٹی کو حرام بنا لیا. تیری تقدیر میں جو ملنے والا تھا وہ ملتا ہی تھا، تھوڑا صبر کرتا تو صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
قسمت میں ہے تو میں اللہ سے کیوں نہ لوں، سسرے سے کیوں لوں؟ جی جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا بے غیرت، اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، کار چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، فریج چاہیے، ارے مانگ اس سے، سسرا کیا دے گا؟ کار تو لے لیا، دوسرے دن چابی بیوی سے کہا بیگم میری گاڑی کی چابی دو، بیوی نے گھور کے دیکھا، اچھا نہیں ہماری گاڑی، صلوات پڑھیے محمد والے اس فرش پہ مزہ کیا آئے جو دوسرے کا ہو، توجہ، اس مخمل میں، اس مخمل کے فرش پہ مزہ کیا ہے جو دوسرے کا ہو، اس سیج پہ سو جو کانٹے کا ہو لیکن تیرا اپنا ہو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو کیسے بیداری آئے گی؟ بیداری اس وقت آئے گی اگر میرے نوجوان کبھی انشاءاللہ ہوا تو ربیع الاول میں آؤں گا جی، ربیع الاول میں آنے کے بعد 8 ربیع الاول کے بعد میں انشاءاللہ پورے مجمع سے کہوں کتنے نوجوان ہیں جو مولا امام زمانہ آنے والے ہیں، آج ہی لسٹ دیجئے، اور اتنی ہی لڑکیوں کو یہیں پر 5 6 10 15 شادیاں کر کے بغیر کوئی، صلوات پڑھیے محمد میرا آنا ضروری نہیں ہے، آپ علماء کے ذریعے سے بھی کروا سکتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد ہے نا بھائی؟ تو کیا ہوا؟ عالم روحانیت تک جاننے کے لیے عالم انسان سے ٹیک آف لینا ہے، یعنی اتنا معنویت حاصل کر لینا ہے اور اس کو کچھ نظر نہ آئے، صرف وہ نظر آئے، صرف اسپریچول دنیا، صرف معنوی دنیا، صرف روحانی دنیا نظر آئے، اور جہاں پر کوئی میٹر نہیں ہے صرف وہ ہے۔ جب اس سے بلند ہوگا تو ایک ایسے گیلیکسی میں جائے گا جس کو کہتے ہیں عالم نور، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ۔ خدا کہتا ہے کہ ہم بعض مومنین کو نور دے دیتے ہیں، یہ اندھیری ہے دنیا، بہت گھپ اندھیرا ہے، ہمیں سمجھ رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے، روشنی جل رہی ہے، پھر بھی اندھیرا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جہاں پر اخلاق انسانی نہ ہو وہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہ گھپ اندھیرے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دنیا میں اندھیرے چھا جائیں گے، گھپ اندھیرے ہوں گے، کاللیل المظلم۔ اس محفل میں مولا بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے کہا سرکار اگر ایسا اندھیرے کا زمانہ آئے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا علیکم بالقرآن، اس اندھیرے میں ٹارچ کا نام ہے قرآن۔ توجہ کا طالب ہوں، اس ٹارچ کو لے لو، یعنی اندھیرے میں جانا تو اس ٹارچ کے ذریعے سے، جس کے پاس ٹارچ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اب آپ کے پاس ایمان ہے تو ٹارچ ہے، اب ٹارچ کے ذریعے خدا کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ، اللہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کو خدا نے ٹارچ دے دیا ہے، اب لوگوں کے سامنے چلتا ہے تو اس کی لاجک ہی الگ ہے، اس کی لاجک ہی الگ ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیوٹ ہو، یہ حجاب کیا پہنا ہے، نور ہے اس کے پاس، یہ کہتے ہیں یہ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے، اس کے پاس نور ہے، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے اس کی دنیا ہی الگ ہے، لاجک ہی الگ ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، حرام ناکاری نہیں کرنا ہے، خمس کے موقع پر خمس دینا ہے، اس لیے کہ نور سے چلتا ہے وہ اندھیرے میں رہتا نہیں ہے۔ یمشی بہ الناس، تو مومن کی لاجک کافر کی لاجک الگ، لاجک آف مومن، لاجک آف کافر، منطق مومن کی یہ نہیں دیکھتا یہ سامنے پردے کیا، وہ دیکھتا آخرت کیا، وہ دیکھتا ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، ایسے رتبے جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر و سلمان سنا ہے آپ نے؟ دیکھیے ایک درجہ کتنا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے نا بھائی، ایمان کے اسکیل 1 to 10، 10 is سلمان، ہم لوگ کہاں نہیں معلوم جی، اگر سلمان 10 پہ ہیں تو ہمارا حشر ادھر ہے نہیں معلوم، سلمان 10 پر ہیں، ابو ذر 9 پر، یہ ایک میں کیسے فرق ہو گیا؟ ایک مرتبہ ابو ذر آئے سلمان کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھیے تشریف رکھیے، کھانا کا باتیں ہوتے ہیں، کھانے کا وقت آ گیا، چلو تکلف نہیں، کھانا کھائیں۔ سعتر جو ہے پودینے جیسی چیز ہے، عربی میں آج بھی ہوتا ہے، بہت ہی لذیذ سیلڈ ہوتا ہے،
اتنا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے خوشبو آتی منہ میں، اور اچھی چیز کھائی جاتی ہے، صحت کے لیے بھی اچھا۔ روٹی کے ساتھ ایرانی حضرات بھی اور عراق میں بھی وہ لوگ لپٹ کے کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ساعتر۔ ساعتر زیادہ کھاتے ہیں۔ جنہوں نے سلمان نے روٹی آفر کی، نمک، روٹی نمک۔ ابو ذر نے کہا گلے سے اتر نہیں رہا، اگر کاش ساعتر ہو جاتا۔ سلمان نے کہا مہمان آئے بیچارے، جا گئے لے کر آئے بازار سے، لا کے رکھ دیا، کھایا، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، الحمدللہ تو نے قناعت سکھائی۔ سلمان نے کہا ہوشیار بیٹھیے بیٹھیے، کہاں قناعت؟ اگر آپ نے قناعت کی ہوتی تو میرا پتیلا رہن میں نہ جاتا۔ جی اگر آپ نے قناعت کی ہوتی تو میرا، آپ میں جو بازار سے لایا ہوں ساعتر، ہم سمجھ رہے ہیں میرے جیب میں تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میرا ایک پتیلا تھا، وہ اس کو جا کر کے بازار میں رکھا ہوں، پھر لا کر کے کھلایا ہوں۔ تو معلوم ہوا قناعت انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ جو ابو ذر و سلمان نے بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے اب کوشش کیجئے پلیز، یہ سپرفیشل جینا چھوڑ دیجئے، اس کا دین کا جینا نہیں ہے۔ سپرفیشل یعنی کچھ اور ہونا، کوا چلے ہنس کی چال، چھوڑ دیجئے۔ نہیں کوے، ہم کوے ہی ہیں یار، ہنس بننے کی کوشش کیوں کریں؟ نہیں ہے ہمارے پاس، جو ہیں سو ہیں۔ انسان جب گرنے لگتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، حالانکہ کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی، ہم بھی گرے ہیں یار، زندگی میں سبھی لوگ گرتے ہیں، لیکن گرنے والا محسوس کرتا ہے شاید لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، اس کا جو احساس ہے اس کو جلاتا ہے۔ حقیقت میں کوئی دیکھتا بھی ہے تو رحم سے دیکھتا ہے، کرم سے دیکھتا ہے، کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، مگر اس کا گرنے کا احساس انسان کو احساس سکھاتا ہے۔ اگر اس کو احساس جلا دے، ایمان کا احساس اگر اس کو ہو جائے کہ مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے، جو میں ہوں وہی ہوں، اس سے زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عالم نورانی۔ اب میں تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ 7ویں عالم میں مجھے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی چیز دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی رحمانی۔ 7واں ہے کیا؟ عالم رحمانی۔ عالم رحمانی کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سورہ الحمد کا ہر مسلمان پر 10 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر مسلمان بالغ پر سورہ الحمد کا کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر مسلمان، سنی بھائیوں کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی ہے۔ پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہوتی، وہ نماز پڑھنے سے سب ڈرتے ہیں۔ وہ میت کی نماز ہے جس میں سورہ الحمد نہیں ہوتی۔ بقیہ ہر نماز میں، سنت ہو یا واجب نماز ہے، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، پورا سورہ پڑھنا ہے۔ سنی بھائیوں کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس ہے۔ دوسرے سورے میں ہمارے پاس جو ڈیفرنس ہے ان کے پاس، وہ لوگ یہ کہتے ہیں ایک آیت کافی ہے، ہم لوگ شیعوں کے پاس فقہ میں ہے کہ پورا سورہ پڑھو، ہمارا اس میں فرق ہے دوسرے سورے میں۔ پہلے سورے میں ان کے ساتھ ہم لوگ ہیں۔ دیکھیے میری اچھی طرح سے، خدایا یہ 10 مرتبہ کیوں پڑھوا رہا ہے ہم سے؟ اے حیات طیب، خدایا مجھے بھی عنایت فرما، میں بھی آپ کے ساتھ بھیک مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہی ہے پاکیزہ بناتا چلا جا۔ مقداد سے ابو ذر سے سلمان، معنی یہ ہے کہ ہر روز میں تیزی سے اس طرف چلا جاؤں، اس گریوٹی میں چلا جاؤں رحمانیت کی۔ انسان ایک ہی واحد مخلوق ہے جس میں انعکاس صفات الہی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ذرا سا میں انگلش میں بولوں، ٹو ریفلیکٹ دی ایسنس آف اللہ، آئینہ بننے کی صلاحیت ہے انسان میں۔ کیسا آئینہ بنے؟ خدا کے صفات کا۔ ہم اگر ایک صفت کا آئینہ بن جائیں، ہماری معراج۔ اہل بیت کون ہیں؟ جمیع صفات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
صفت کو ہم منعکس کرنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری وجود میں عالم روحانیت آ جائے۔ کون سی صفت ہے؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم عربی ذرا سیکھیے، روزانہ 1 2 4 الفاظ، 2 4 سال کے بعد پورا قرآن آ جائے گا۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ رحمان و رحیم ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، رحیم، رے ہے میم، رحیمہ۔ رحم کہتے ہیں ماں کے شکم کو، ہے رحم مادر کہتے ہیں نا، رحم مادر۔ رحم، رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے شکم کو۔ رحم کے معنی رحم، یعنی انسان بھی کہتا ہے ذرا رحم کھائیے، مہربانی۔ ایک ایسی کیفیت جس کا بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ رات کے پردے میں بچہ رویا، باپ بھی سو رہا ہے، لیکن جو مرقع رحمانیت ہے، جی ہاں، باپ بھی سو رہا ہے لیکن ماں فوراً اٹھ جاتی ہے، بچے کو گود میں لیتی ہے۔ خدا نے اس میں وہ صلاحیت رحمانیت کے انعکاس کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت دی ہے۔ تو یہ رحم 2 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی رحم 2 مرتبہ، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر 2 مرتبہ۔ تو ایک سورہ میں کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 4۔ اور کتنی مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے سورہ؟ 10 مرتبہ۔ 4 کو 10 سے ضرب دیجئے 40۔ یہ 40 مرتبہ رحم پروردگار کو کیوں یاد کرنا ہے؟ اس لیے کہ ماں کے شکم میں 40 ہفتے تھا۔ توجہ کا طالب ہو، 40 ویک، 40 ہفتے ماں کے شکم۔ ہمارے پاس 40واں کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ اسی کی ایک نشانی ہے۔ میں 40 بہت، ایک زمانہ کبھی موقع ہوتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا میں۔ 40 کی ایک اہمیت ہے ہمارے پاس۔ کوئی عمل کرنا ہے تو 40 دن کرو، اس کے اثرات دیکھیں گے۔ کوئی بھی اگر دعا پڑھنا ہو 40 دن کرو مسلسل ایک ہی ٹائم پر، اس کے اثرات ہوں گے۔ 40 دن کے کچھ خاص مخصوصیت ہیں، وہ ایک الگ ہی بحث ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ مگر روزانہ 40 مرتبہ میں رحمانیت پروردگار کو کیوں یاد کر رہا ہوں؟ دوسرے کتنے صفات ہیں ذات پروردگار کے؟ How many attributes of Allah سبحانہ وتعالیٰ؟ کتنے ہیں؟ قرآن میں 99 ہیں، 99 ایٹریبیوٹس ہیں۔ 99 میں ایک ہی خدا نے کیوں صفت کو چنا؟ بسم اللہ القہار الجبار، الحمدللہ رب العالمین قہار الجبار نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ خدا کو رحیمی، اسی لیے مولا نے دعا کو مل کیا ہوا؟ رحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار پوری کائنات تیری رحمت کی وجہ سے باقی ہے۔ تو انسان اگر طیب حیات حاصل کرنا ہے، اس رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ انعکاس صفات الہیہ میں سب سے بہترین صفت کو منعکس کرے جو رحمانیت پروردگار کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تو ہم یہ پورے عالم سے کہاں تک پہنچ گئے؟ جماد و نبات و حیوان و انسان و روحانی و نورانی رحمانی۔ اب جب رحمانی ہو گئے تو اب ہم کو کسی سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، ہم سے صرف رحمت نازل ہوتی ہے۔ آنکھوں سے رحمت، زبان سے رحمت، ہاتھوں سے رحمت، پیروں سے اس کا نام ہے حیات۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی ہاں، ہضم ہو سکا نہیں ہو سکا؟ کوشش کریں انشاءاللہ۔ میں آج ذرا سا ایک لنک بتا دوں اس کے سلسلے میں۔ خانہ کعبہ سینٹر آف دی ارتھ ہے۔ میرے جوان بچے جو کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں، آج جائیے یوٹیوب میں جائیے، باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتایا، بہت خوبصورت۔ خانہ کعبہ جو ہے سائنٹیفکلی کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ اٹ از دی سینٹر آف دی ارتھ، سینٹر ہے سارے زمین کا۔ آئیے، شیخ صدوق ایک کتاب لکھا ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، اس میں عیون و اخبار الرضا، امام رضا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے فضائل۔ اللہم صلی علیہ۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کعبہ صرف زمین کا سینٹر نہیں ہے،
یونیورس کا سینٹر ہے. توجہ کا طالب ہوں. فرض کیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج کل اخباریت کی ٹولی بن رہی ہے. جہالت یہاں تک آ گئی. میں کوئی بھی اخباری جو بھی ہیں اگر لکھنؤ میں پورے انڈیا میں چیلنج کر رہا ہوں, میرا ای میل لکھ لیجیے SBAQRI9@gmail. جتنے اخباری ہیں ان سے چیلنج میرے سے گفتگو کریں. میں بھی اپنے بڑے علماء سے لے کر کے آپ کو دلیل پیش کروں گا. مجھے آپ سوال کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. میں سوال کروں گا, آپ جواب دیجئے. اس کے بعد ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. علمی بحث کریں, مزہ ہے. جاہل صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جہالت کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ 4 آدمیوں کو بٹھا کر کے اخباریت کہنے سے اخباری نہیں بنتا. اخباری بننے کے لیے کم از کم 10 علوم میں ماہر ہونا چاہیے. ان میں سے پہلا علم زبان عربی. اگر زبان عربی کا علم نہیں جانتا تو وہ اخباری بن نہیں سکتا. اکثر اخباری بسم اللہ کے بے کو حل نہیں کر سکتے تو اخباری کے الف کو کیا حل کر سکیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مجتہدین کو رجوع کیوں کروں؟ سوال ہی غلط. فطرت کا تقاضا ہے کہ اس سے پوچھوں جو جانتا ہے ہر فیلڈ میں. اس کو کہتے ہیں کنسلٹیشن از دی پارٹ آف لائف. جی آج کی دنیا میں مثلا گھر بنا رہا ہوں, پہلے کنسلٹ کرو آرکیٹیکچر. کیا ضرورت ہے یار میں بھی لکیریں ڈالوں میں بنا دوں؟ تم لکیر ڈالو, تمہاری لکیر ٹوٹنے والی ہے. وہ جو لکیر ڈالے گا کبھی. جی کنسلٹ کیا, آپ نے گھر بنایا. موٹر سائیکل چلا رہا ہوں, رک گئی, 2-4 کک مار رہا, اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی. لے لو اسپانر, کٹ ان پلیئر کھولو, کھل جائے گی, بند نہیں کر سکو گے. تمہاری فطرت کہتی جاؤ میکینک کے پاس. جی جی مریض ہو گئے, پیٹ میں بہت تکلیف ہے, معلوم بہت سے گھر میں دوائیں, یہ کھائی وہ کھائی پھر بھی درد ہے. فطرت کہہ رہی جاؤ ڈاکٹر کے پاس. اپنے زندگی کا جب بھی مسئلہ آتا ہے اتنے ہوشیار ہوتے ہو, اس سے پوچھتے ہو جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. مذہب اتنا سستا ہے کہ تم بھی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جی مذہب میں جانتے کچھ نہیں ہے. کسی مجتہد نے نہیں کہا ہے کہ تم تقلید کرو مجتہد کی. سارے مجتہد کہتے ہیں ہماری تقلید مت کرو, تم مجتہد ہو جاؤ. توجہ کا طالب ہوں. کوئی پورے اٹھا کر کے دے, مجتہدین کے پہلے صفے میں ہے, 3 حیثیت ہیں. یا خود مجتہد ہو جاؤ, یا احتیاط کرو, یا تقلید کرو. احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ آج کے 10-15 علماء ہیں مراجع ہیں, ان کی پورے مسائل کو لو, سب سے مشکل مسئلے کو لے کے عمل کرو. یہ سردردی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ انہیں سب سے ٹربل جس میں سب سے زیادہ مشکل ہو اس مسئلے, اس کا نام ہے احتیاط. پورے مجتہد, تو اس کے لیے بھی دم چاہیے. انہیں یہ ٹیلی کرنے کے لیے کہ کون سا سب سے زیادہ مسئلہ, اس کے لیے خود ایک علم چاہیے. کتاب پڑھنے کے لیے علم چاہیے.
توجہ کا طالب ہوں. کتاب پڑھنے کے لیے علم چاہیے, چھوٹی سی کتاب پڑھنے کے لیے بھی علم چاہیے. تو آپ مجتہد کے پاس, مجتہد نے کبھی نہیں کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس, مجتہد نے کہا تم خود مجتہد بن جاؤ. نہیں بنے تو تمہاری فطرت کہتی ہے اس سے پوچھو. قرآن بھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں نے پہلے بھی بتایا ہے, ایک اشرہ تیار کر رہا ہوں میں انشاءاللہ بہت جلدی اس اشرے کو پڑھنے جا رہا ہوں, آن لائن ملے گا. تقلید اماموں کے زمانے میں, یہ لیجئے. اب تک یہ کہ غیبت امام ہے, نہیں, ثابت کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تقلید بزمانہ امام. پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے پاس. وہ دلیل یہ ہے, عمر ابن حنظلہ مولا امام صادق کے زمانے میں بہترین, اللہ ہے. ٹائم آپ کے پاس؟ میرے پاس چوتھی مجلس ہے, کل مجھے جانا ہے. میں تھکا ہوں لیکن آپ تھکی نہیں, مگر انشاءاللہ ساتھ رہیے, انشاءاللہ کوشش کی انشاءاللہ. مولا کے چاہنے والے مولا کے پاس آتے ہیں. مولا دیکھیے کیس ہے, سیناریو. دو بھائی ہیں, وراثت کی جھگڑا میں پڑے ہوئے جی, ترکہ ہے, باپ نے کچھ چھوڑا ہے, لڑ رہے ہیں. کس کے پاس جائیں؟ یہ جو حکومت کا جو کورٹ ہے اس کے پاس جائیں. مولا نے کہا اگر وہ گئے اتفاقی طور پر کو انسیڈنٹلی یہ ہو گیا کہ فیصلہ بھی ہمارے قرآن اور ہماری حدیث کے برابر ہوا, تب بھی جائز نہیں. ہماری ابن حنظلہ کہا کیسے؟ اس لیے کہ سورس غلط ہے. راستہ تم نے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. آج اگر لکھنؤ میں ہمارے مومنین اتنے علماء لکھنؤ میں موجود ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کے درجات کو اور بھی مضبوط کرے, انشاءاللہ اور مقام دے. لکھنؤ اس مرکز علم ہے. اگر پرابلم آیا تو علماء سے سالو کیجئے, چند گھنٹوں میں سالو ہو جائے گا. کورٹ میں جائیے تو گھس جائیں گے تو کچھ سالو ہونے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد اور ملینز آف, میں بہت ہی اتھینٹک سورس سے بتاتا ہوں, میں ایسے ہی بیٹھتا نہیں. میں بار ملینز آف کیسز ہیں انڈیا میں سالو نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. ایک کے بعد ہیئرنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کے پاس دم نہیں ہے, قانون میں دم نہیں ہے. اسی لیے علماء ہمارے پاس مراجع کے پاس بیٹھے رہیے, وہاں ایک روز دیکھیے کمپلیکیٹڈ کیسز منٹوں میں حل ہوتے ہیں. کب حل ہوتے ہیں؟ دونوں طے کر کے آتے ہیں اس کا فیصلہ ہی صحیح کہہ گیا جملہ کہنا. اگر دونوں پارٹی کسی عالم کے پاس جائیں جو یہ کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, تب سمجھیے کہ آپ امام کی حکومت کے قابل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارے پاس معاف کرنا ہے, ریلیجس نالج کا فقدان اتنا ہو گیا ہے. میرے پاس ابھی حال ہی میں ایک کیس آیا تھا, ایک بہن کا طلاق ہوا, وہ طلاق شرعی نہیں تھا, کورٹ کا تھا. اس بہن نے 2 شادیاں اس کے بعد کی. اس کے بعد مجھ سے جب اپروچ ہوا کہ اب اس کا کیا ہوگا, میں نے کہا طلاق پہلے والا ہی صحیح نہیں. اگر کوئی لڑکا لڑکی کورٹ میں چلے جائے اور کورٹ میں رجسٹر کرے تو وہ نکاح نہیں ہے. نکاح خود پڑھو یا مولوی سے پڑھاؤ, نکاح پڑھانا ضروری ہے. اسی طرح سے طلاق بھی کورٹ میں لے لیں تو وہ طلاق صحیح نہیں ہے. عالم سے رجوع ہو کر 2 گواہوں کے درمیان اس طلاق کا اجرا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو 2 شادیاں ہوئیں وہ حرام ہوئیں. پہلا طلاق ہی نہیں ہوا, وہ پہلے شوہر کے پاس بغیر نکاح کے یا رجوع کر سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا نکاح کا صیغہ پڑھ کے. آئیے کتنا کمپلیکیشن. ہم لوگوں کو شریعت, ہماری جو حیات طیبہ جو کہہ رہا ہوں نجس کیوں ہے, معافی چاہتا ہوں میں, یہ دنیا بالی ووڈ کیا سکھا رہی ہے؟ نمبر 1 کو ایجوکیشن, جھوٹا عشق,
جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ٹکر لگی محل میں چلے گئی. جی کہاں سے ہے یہ؟ جھوٹا ہے، جھوٹ ہے میری بہنوں. جھوٹ کی دنیا نہیں ہے. اسلام حقیقت سکھاتا ہے، جھوٹ نہیں سکھاتا. یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ جھوٹ سکھا رہے ہیں، اور بیوقوف ہم لوگ ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ایک ہیرو آئے گا مجھے لے چلے جائے گا. نہیں لے جائے، مصیبت میں پڑنے والے. دیکھیں کیا ہوا. کو ایجوکیشن پرابلم، جابز پرابلم. حدیث میں ہے 2 نامحرم ایک جگہ ہیں تو تیسرا شیطان. اگر 2 نامحرم، اگر کوئی فرض کیجئے کہ ایک بہن کے سامنے ایک جاب کی آفر آتی ہے، کون ہے؟ ایک بڑا سیٹ ہے جس کے پاس دولت ہے، وہ اس کو سیکریٹری بنانا چاہتا ہے. وہاں جانے سے پہلے دیکھ لے کہ اس آفس میں 3-4 لوگ ہیں تو جاب کر سکتی ہیں، وہ بھی پورے حجاب سے، شوہر کی اجازت سے یا باپ کی اجازت سے، ورنہ وہاں جاب نہیں کر سکتی. اس لیے کہ 2 اگر ہیں تو تیسرا شیطان ہے. شادی ہو گئی، مگر ہمارے پاس ہالی ووڈ بالی ووڈ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ شادی کے دوران ہی بھی تیسرے سے عشق ہو گیا. اگر خدا نہ یہ تیسرے سے عشق ہو گیا، جسمانی تعلق ہو گیا، اگر شوہر طلاق بھی دے دے اس سے تو شادی نہیں ہو سکتی. شریعت کا حکم. اس کو کہتے ہیں حرام محبت، ایسا لو جو حرام ہے. اگر شریعت کی باتیں نہیں سیکھیں گے حیات خبیثہ رہے گی. اگر شریعت سیکھیں گے تو حیات طیبہ ہوگی. صلوات پڑھیے محمد وعلی عمر ابن حنظلہ نے پوچھا مولا اب یہ 2 بھائی کیا کرنا چاہیے اگر نہیں گئے کورٹ کو؟ مولا نے کہا ان علماء کے پاس جاؤ جو قرآن اور ہمارے احادیث کو سناتے ہیں. امرہم امرنا، ان کا حکم ہمارا حکم. یہ غیبت میں نہیں، امام کی موجودگی میں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اتحاد کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے، میرے اخباری جو لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ٹولی نہیں بن سکتی، اکیلا بن سکتا ہے. پورے ہندوستان میں ایک بھی اخباری نکل گیا صحیح، میں اس کا مرید ہونے کے لیے تیار. اخباری یعنی مجتہد ہوتا ہے. اخباری کے معنی اس کے بعد بہت سالڈ علم ہوتا ہے، اس میں دم ہوتا ہے کہ حدیث کو پڑھ کر کے احکامات دین کو سمجھ سکے، قرآن کو پڑھ کر کے احکامات دین کو ایکسٹریکٹ کر سکے، اس میں سے نکال سکے. اگر ویسا کوئی ہے تو وہ اخباری ہے. پھر وہ اکیلا ہو سکتا ہے، پھر ٹولی نہیں بنا سکتا. اگر ٹولی بنا دیا تو پھر اجتہاد و تقلید ہو گئی. توجہ کر. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سمجھے اچھی طرح سے، دین کو اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. حیات طیب سیدھی سیدھی لاجک سمجھے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اور یہ کمپلیکیشن کیوں آ رہی ہے؟ ہم لوگ جو ہیں دین کے ان اصولوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو ہمارے پاس کنسلٹیشن فرمز ہیں. کنسلٹیشن فرم کی دنیا ہے. بزنس مین کنسلٹ کرتا ہے بزنس مین سے. سب سے کامیاب انسان جو رہتا ہے اس سے لاتا ہے. ہزار 10 بعض ایسے کنسلٹنٹ فرم ہیں جو 1 گھنٹے کا 10,000 چارج کرتے ہیں، 20,000 چارج کرتے ہیں. یہیں اسی انڈیا میں ایسے بھی فرمز ہیں جو 1 لاکھ چارج کرتے ہیں صرف 1 گھنٹے کا. جیسے آپ بیٹھ کے اندر جا کے باہر نکلے آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پورے تجربے کو وہ سامنے پیش کر دیتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ راہ کامیابی کی کیا ہے. مرجع بھی وہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سلام. بس مولا نے فرمایا خانہ کعبہ میں نے کیوں لایا؟ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، امام نے سب بتا دیا ہے. اچھا بتا دیا ہے تو بتاؤ. پلین میں جا رہا تھا میں، نماز کا ٹائم ہو گیا، میرا قبلہ کیا ہے؟ بتاؤ اخباری، بتاؤ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں.
پلین میں سفر کر رہا تھا، اسپیس میں تھا، میرا قبلہ کیا ہوگا؟ جی آج کل ہماری لڑکیاں، لڑکے بھی مرد بھی پہننے لگے ہیں کانٹیکٹ لینس. اب وضو کا کیا ہوگا؟ دم ہے تو بتا دو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی کا نام ہے اجتہاد. اجتہاد دور حاضر کو سامنے رکھ کر کے محنت کرتا ہوا گڑ جاتا ہے، نتیجہ نکالتا، پوری ذمہ داری سے کہتا ہے یہ فتویٰ ہے اور اس پہ عمل کرو. تم نے اس پہ عمل کیا گویا تم نے امام کے حکم پہ عمل. اتنی پوری اتھارٹیز کے ساتھ وہ فتویٰ دیتا ہے. آسان کام نہیں ہے. صرف مکروہ کہنے کے لیے درس خارج میں 6 مہینے بحث ہوتی ہے. صرف ایک بحث کو مکروہ کہنے. کبھی جائیے قوم میں جا کے بیٹھ جائیے، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. آپ کے پلے کے مجھ جیسے مولوی کے پلے نہیں پڑے گا. اس لیے کہ ایسی اصطلاحات میں بات ہوگی، مجتہدین کی گفتگو ہوگی، اس میں سوائے اصطلاحات کے کچھ معلوم ہونے والا نہیں ہے. آپ کا مکتب علم کا مکتب ہے، جہل کا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس تھک گیا میں، مگر یہ حدیث کو پوری کرنا ہے. آج کا تحفہ خوبصورت پاک حیات. تو امام نے فرمایا یہ خانہ کعبہ جو ہے صرف زمین کا سینٹر نہیں ہے، یہ یونیورس کا سینٹر، کائنات کا یہ سینٹر. اس خانہ کعبہ کے اوپر عرش تک، جس کا نام ہے بیت معمور، بیت معمور تک ایک ستون ہے. بیت معمور نور کا گھر، وہ نور کا گھر، یعنی زم خانہ کعبہ وہ نور کے گھر تک متصل ہے. تو اب زمین پر ہی قبلہ نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. یعنی جہاں تک یہ روشنی چلے گی، کہاں تک سوال بھی نہیں ہے، کہاں تک، عرش تک جو چلے گی تو یہ قبلہ جو ہے ادھر ہی ہے جس طرف یہ روشنی ہے. اب یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ بیت المعمور میں 4 ارکان ہیں. بہت اچھی طرح سے سنیے. 4 ارکان ہیں. خانہ کعبہ کی کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن ہیں. پہلے رکن کا نام ہے حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی. حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی. اوپر یہ جو جاتا ہے بیت معمور میں 4 رکن ہیں. 4 رکن کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر. اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسری رکعت میں مغرب میں، ظہر میں دوسری رکعت میں، دو رکعت میں، عصر میں 2 رکعت میں، عشاء کے 2 رکعت میں، ظہر اور عصر کے 2 رکعت، 4 رکعت، اور مغرب کی 1 رکعت، 5 رکعت، عشاء کے 2 رکعت، 7 رکعت. طواف میں کتنے چکر ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سے نماز میں مزہ لیجئے. ظہر کی نماز میں، مغرب ظہر کی نماز دوسری تیسری رکعت میں سبحان اللہ. کہاں سے شروع کیا؟ حجر اسود سے. الحمدللہ دوسرا پیر کہاں رکھا؟ رکن شامی. ولا الہ الا اللہ رکن عراقی. واللہ اکبر رکن یمانی. ہر رکعت میں ایک طواف ہے. معراج اتنا بلند ہو جا، جب بلند ہو جا تو پھر نیچے کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا. جب نہیں آیا تو سمجھ تو انسان بن گیا ہے. اگر پھر رنگ ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ لکھنوی ہے، یہ بہاری ہے، تو ابھی تو نیچے ہے، بلند نہیں ہوا ہے. صلوات پڑھیے محمد
حفظہ سلامت رکھے آپ تمام کو. بہت بہت شکر بذات پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی. آپ سروانان گرامی کی خدمت میں سلام ہو اس گھر پر جس نے ہمیں یہ تربیت عنایت کی. اس گھر نے ہمیں کیا نہیں دیا، اگر یہ گھر نہ ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا. یہی گھر ہے، اسی لیے اس گھر نے اس علم کی اتنی اہمیت جانی کہ جان دے دوں گا، گھر دے دوں گا، خاندان دے دوں گا، مگر اس علم کو بچاؤں گا. امام حسین نے کس کو بچایا؟ اصل ایسنس آف نالج آف اسلام، جو معنویت دین اسلام جو مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے میرا حسین چلا، کمر کو کسا. انبیاء بھی ساتھ چلے. جملہ سنیں گے آپ بہت اچھی طرح سے. کبھی کربلا کو پاسٹ میں مت دیکھیے. مولا امام حسین 28 رجب کو چلے، کیسا ہو گیا؟ نہ چل رہے ہیں. چلو ساتھ چلے حسین کے. مولا نے فرمایا کل جا رہا ہوں، جس کو مرنا ہے ساتھ چلو. کل جا رہا ہوں، انا راحل، میں جا رہا ہوں، کل صبح جا رہا ہوں. جس کو چلنا ہے چلو. صرف کائے کے لیے؟ وہاں کچھ نہیں ملے گا، مرنا ہے تو چلو. تو کون ساتھ ہوئے حسین کے؟ زینب ساتھ ہوئی، عباس ساتھ ہوئے، علی اکبر ساتھ ہوئے. کربلا چلنا ہو تو عباس بننا پڑے گا، زینب بننا پڑے گا، مسلم بننا پڑے گا، حبیب بننا پڑے گا. کربلا کوئی تاریخ نہیں ہے، حقیقت ہے. اس حقیقت کو پانے کی کوشش کیجئے اور اس مصائب کو دستور عمل کی طرح سنیے. مولا نے کیا جملہ فرمایا تھا امام حسین؟ میں اور یزید مثلی، میں پاک دامن میں پلنے والا، علم پروردگار کا خازن، وہ جہل، میں اس کی بیعت کر لوں؟ ہے ہاتھ من الذلہ. مولا نے کیا فرمایا؟ وائے ہو اس ذلت پر، ہے ہاتھ من الذلہ. سب مل کے کہیے، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. زور سے، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ. دین معلوم نہیں ہے ہاتھ من الذلہ. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ہاتھ من الذلہ. مسلمانوں میں جدائی لائی جا رہی ہے ہاتھ من الذلہ. نمازوں کی پابندی نہیں ہے ہاتھ من الذلہ. چادریں چھن رہی ہیں ہے ہاتھ من الذلہ. اگر آپ تہ فہرست کو لے جائیے تب سمجھ میں آئے گا کربلا کیا ہے. کربلا پاس نہیں ہے. آج میری ذلت کو محسوس کرو، آج یزید کی فوجوں کو محسوس کرو. یزید ہم سے بیعت لے رہا. ایک جملہ کہوں میری بہنیں، سنتے جائیے، یہاں سے جائیے، بدل کے جائیے. میں بھی بدل کے جاتا ہوں بھائیوں سے، میرے سے بھی کچھ میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ چلو. میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہو گیا ہوں، لیکن سنیے، زینب کی چادر کی چھیننے والے، چادر کے چھیننے والوں پر لعنت. جنہوں نے زینب کی چادر کو چھینا، جنہوں نے زینب کی چادر کو چھینا، ان پہ خدا لعنت کرے. جنہوں نے زینب و اہل حرم کی چادر کو چھینا، جنہوں نے اہل حرم کی چادر کو چھینا، جنہوں نے اہل حرم کی چادر کو چھینا، خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے. سوال سوال سوال، میری بہن تیری چادر کو کون چھین رہا ہے؟ آج کا سسٹم اور اس سسٹم کو پہچانو. یزید کے سسٹم میں اتنی غیرت تھی کہ حسین کی بہن مدینے کا رخ کر کے یا جدہ، گھر لٹنے تک زینب نے کبھی مدینے کی طرف نہیں دیکھا. جب چادر چھینی پلٹ کے دیکھا، یا جدہ، نانا نانا. سمجھیے اس کو، سمجھیے کون ہے زینب. خدا کسی غم میں نہ رولا. بہت ہی عظیم مصائب کے اس رخ کو پہچانیے، اس رخ کو پہچانیے. غدیر میں کیا ہوا تھا؟
غدیر میں رسول اللہ نے ہاتھوں میں علی کو اٹھایا تھا، من کنت مولا ھذا علی مولا. زینب بھی ولایت کو کربلا میں پورا گھر لٹا کر کے کہہ رہی ہے ھذا الحسین. وہاں ھذا علی، یہاں ھذا الحسین. وہاں رسول اللہ تعارف کروا رہے ہیں علی کون ہے، یہاں زینب تعارف کروا رہی ہے ھذا الحسین. یا جدہ، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، زینب نے نہیں دیکھا مدینے کی طرف. عباس کے شان قلم ہو گئے، زینب نے نہیں دیکھا. بھائی شہید ہو گیا لیکن چادر چھینی تو پلٹ کر یا جدو. سمجھیے حقیقت کو. خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے، یہ آنسو چلتے رہیں. مالک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی 4 آنسو ہیں. دیکھیے کہیں بی بی پر فرصہ کے لیے بیٹھی ہو اور دعا دے رہی ہو خدا. کتنا خطرناک ہاتھ ہے آج کا، آج کے ہینڈز کتنے خطرناک ہیں. ہم والنٹیئرلی اپنے ہی رضامندی سے چادر نکال رہے ہیں. یعنی پہلے ہماری غیرت کو چھینا، اس کے بعد چادر کو چھینا. اس وقت غیرت تھی، مدینے کا رخ کیا. آج غیرت نہیں ہے، خود احساس نہیں ہے کہ کیا چھن گیا. میرے بھائیو، میرے بہنوں، سمجھو کربلا کو کربلا دستور العمل ہے. کربلا انسان کو حیات دینے کے لیے آئی ہے، اور پاکیزہ حیات چاہیے تو کربلا تک آنا ہوگا. ذلت سے بچنا ہے تو کربلا تک آنا ہوگا، ذلتوں سے نجات پانا ہے تو کربلا تک آنا ہوگا. زینب نے نانا کی مدینے کی طرف رخ کر کے یا جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعداء. نانا نانا، یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ اور ردا خاک میں مل گئی ہے، جو خون میں لت پت پڑا ہے. یہ آپ کی نوازی. خدا کسی غم میں نہ رولا، خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین. سلام ہو خدایا، ہماری فتوں کا محافظ تو ہے. کربلا کا درس ہمیں سکھا دے. برادران عزیز، سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، ارے بھئی مولوی مجلس پڑھتا ہے، کہاں پہ لے جاتا ہے؟ کربلا خاتمہ. کسی بھی امام کی شہادت پڑھتا ہے، کہاں پہ ختم کرتا ہے؟ کربلا پہ. لیکن سید سجاد سے پوچھا جاتا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کربلا کبھی نہیں. الشام. کربلا اختیار کی جگہ، شام ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں. پہلی سفر آ گئی، ایک نیا ظلم سننا ہے. اس سے پہلے ایک جملہ بھی رو رہے ہیں آپ کے دل نرم ہو چکے ہیں. پاکیزہ حیات گزارنے والوں، اسلام میں یہ تیرا تیزی، یہ نحوست، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. گناہ سے بچنا ہر ایک نیکی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام میں آج بھی ہے، اس کا نام ہے باب الساعہ. باب الساعہ کس کو کہتے ہیں؟ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، باب کہتے ہیں دروازے کو. یہ وہ دروازہ جہاں گھڑی لگی ہوئی تھی. کیا ہے یہ دروازہ؟ 3 دنوں تک یہاں روکا گیا تھا.
گھنٹے 3 دنوں تک روکا گیا تھا. کاہے کے لیے؟ کہ تاکہ یزید کا دربار سجا جائے. 3 دنوں کے بعد حکم وہ اندر آئیں. پہلے دروازے پر زینب بیٹھ گئی. کس کی مجال ہے اس نجس دروازے پر مجھے لے جائے. شمر کوڑا لیا ہوا آیا. سجاد نے کہا پھوپھی سے کہو جلدی چلے ورنہ ایسا ظلم کروں گا دنیا نہیں بھولے گی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلے چلے. زینب نے غور سے بھتیجے کو دیکھا. بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اس دربار میں. بس ایک جملہ اور ختم ہوا. بیٹا تم کہہ رہے ہو اس دربار میں چلی چلوں. سید سجاد نے کہا اسلام کی بھلائی اسی میں ہے. ایک مرتبہ زینب نے اب تک بابا کو نہیں پکارا تھا. کہا بیٹا ذرا کوفے کا نجف کا رخ بتا دو. نجف کا رخ کیا. بابا آپ کی بیٹی اس دربار میں جا رہی ہے. زینب نے محسوس کیا کوئی کہہ رہا ہے بیٹی چلو دربار. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ایک 10 منٹ ہم ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. میں مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا سوال جو میرے بیانات سے ریلیٹڈ ہے پہلے اس سے پوچھ لیجئے. اس کے بعد دوسرے اگر موقع ہو تو دوں گا. مگر اس سے پہلے 2 چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا میں ٹائم نہیں ملا. ایک استخارہ. استخارے کے 3 اسٹیپس. پہلا اسٹیپ عقل. خدا نے عقل دی ہے, عقل کو استعمال کریں. تدبر کو استعمال کریں. اٹھے بیٹھے استخارہ نہ دیکھیں. دوسرا اسٹیپ ہے عقل کو استعمال کرنے کے بعد 50% معلوم نہیں ہو رہا کدھر جانا ہے. بہترین راستہ ہے کنسلٹیشن. 10 مومنین سے جس کو کہتے ہیں مشاورہ. وشاورہم فی الامور. سرکار کو بھی حکم ہوا کہ تم مشورہ لو لوگوں سے, مومنین سے. اپنے ہی اسی لائن کے مومنین جو اپنے دوست رفقا جو درد رکھتے ہوں, امین ہوں, ان سے سوال کریں, رائے لیں. اس کے بعد پتہ چلے گا 10 سے معلوم ہوا 7 ایک طرف ہیں 3 ایک طرف ہیں. جو انہوں نے 7 کہا ہے اس کی طرف چلے جائیے. مولا نے فرمایا وہ انسان کامیاب ہے جو دوسرے کی عقل پر عمل کرتا ہے. دوسرے کی عقل کو استعمال کر لیا. پہلا مرحلہ عقل, دوسرا مرحلہ مشاورہ, تیسرا مرحلہ ہے اگر عقل بھی 50% مشورہ بھی 50% تب خدا کی بارگاہ مالک اب مجھے معلوم نہیں ہے, تو بتا مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا. ایک یہ. دوسرا جو ہے تیرا تیزی. اسلام میں تیرا تیزی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کہاں سے بلا آئی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. آپ کو سمپل سا جواب دے دیتا ہوں. آج اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں,
ہوا میں سووں پلین پھر رہے ہیں، ملینس آف پیسنجرز رائٹ ٹو لیفٹ ہو رہے ہیں. کوئی بھی اڑانے سے پہلے تیرا تیزی نہیں دیکھتا ہے کہ انجن میں انجینئر آتا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، اس کے بعد اڑ جاتا ہے. صدقہ نکالیے، صدقہ دیجیے، صدقہ ہمیشہ دینا اچھا ہے، سفر بھی کیجیے. اس میں کوئی شرعی طور پر کسی نے کہیں کتابیں، میں نے مولانا کی تشریف فرما ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اس وقت، تو ان سے بھی پوچھیے، کہیں پر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ دو باتیں مجھے عرض کرنے کی تھیں، امید ہے کہ ہم لوگ اس پہ ذرا سا غور کریں گے. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ مجھے اجازت. شادی کے بعد جو ہے سینک جو ہوتی ہے، دودھ اور دہی پہ جناب سیدہ کی جو نظر دلائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیلانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کھانے نہیں دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک وہ صحیح ہے؟ اگر کسی کو بہت سے، دیکھیے ہمارے پاس، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، امید ہے کہ جو عرائض پیش کر رہا ہوں میں خدا مجھے بھی، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، میں عملی انسان ہوں. ہر محلے میں دینی کلاسز اپنے بچوں کو، تو آپ لوگ جتنے شریک ہوئے ہیں، اگر آپ اب سمجھتے ہیں کہ یہ مجالسیں اچھی ہوئی ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہر شخص اپنے بچے کو لے جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ دینی کلاسز دلائے، شریعت کی بات. اکثر ہم میں حتیٰ غسل جنابت سے واقف نہیں ہے، عورتوں کے ماہانہ غسل سے واقف نہیں ہے. اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہوگا تو جو نتیجے نکلیں گے تو اتنے خطرناک نتیجے نکلیں گے، اور جو آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں، ہم سب کے پاس نظر آ رہے ہیں. امید ہے کہ ہم لوگ شریعت کی باتوں کو اپنائیں. جو نتیجے ہمارے پاس آئیں، سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ خدایا ہمیں اب تک جو معلوم نہیں تھا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے ہمیں بچا لے. اور شریعت کو سمجھیے، وہی ہے حیات طیبہ کو لیڈ کرنے والی. اگر حیات طیبہ چاہیے، شریعت کی جو اصول ہیں وہ لیڈ کرے گی، حیات طیبہ تک پہنچا دے گی. امید ہے کہ ہم لوگ اس پہ کام کریں. جو سوال کیا تھا؟ جی ہاں، شادی کے بعد، شادی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے 99% باہر سے آئی ہوئی ہے. صحرا اسلام میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. کسٹم ہے ہندوستان میں، رجپوتوں سے شروع ہوا تھا، رسومات وہی لگے ہوئے ہیں. نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. شادی میں سب سے اہم نکاح کے بعد ولیمہ. ولیمہ بھی میری حیثیت سے، لڑکا جو ہے لڑکے کی طرف سے، دولہے کی طرف سے 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے ہی گھر میں یا ایسی جگہ سے سہولتوں میں کھلانے کا نام ہے ولیمہ. بہت سنت. گھر نیا خریدنے کے بعد ولیمہ سنت. حج سے واپس آنے کے بعد ولیمہ سنت. بچے کا رسم ابراہیمی ہونے کے بعد ولیمہ ہے، اور اسی طرح شادی کے بعد ولیمہ ہے. یہ سنت ہیں ولیمے. شادی ہونے کے بعد ایک روایت ہم نے جو دیکھی ہے، اگر اس کو ضعیف بھی مانے، ممکن ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے تو دولہا جو ہے پیروں کو دھلائے، وہ پانی اپنے گھر کے چاروں گوشے میں ڈالے، برکت خدا دے گا. یہ عجیب و غریب حدیث ہے. یہ کیوں ہے؟ ابھی تک جو نہیں کیے قضا ادا کیجیے. جی نہیں، دیکھیں یہ کیوں ہے، میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. خدا نے مرد کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دی ہے. الرجال قوامین علی النساء. ہو از دا باس؟ اسلام کہتا سیدھی سیدھی بات، مرد باس. عورت کو باس کی بات سننا ہوگا. اسلام نے پورا حق اس کو دیا. اب یہ باسی نہیں چلے گی. اسلام یہ کہتا ہے کہ ذرا تم طریقے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو بٹھایا، 12 کو، کہا میں تم سے خواہش کرتا ہوں تم میری بات مانو گے؟ کہ سرکار آپ حکم دیجئے. کہا دیکھو سن لو. سب کو بٹھایا، کہا میں تمہارے پیر دھلانا چاہتا ہوں.
وہ پریشان ہو گئے پیغمبر خدا اور یہ پیر دھلانا چاہتے ہیں. اولو العزم پیغمبر یعنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنے آپ کو اتنا ہمبل متواضع جانتا ہے کہ وہ اپنے سے سبجیکٹ کے پیروں کو دھلا رہا ہے. دولہا کو بھی پیر دھلانے کا جو حکم اس لیے ہو سکتا ہے چونکہ باس ہے وہاں باسی مت کرو, اتنے ہمبل ہو جاؤ, اتنے متواضع ہو جاؤ. گو میں باس ہوں مگر تمہارے اوپر باسی کرنے والا نہیں ہوں, پیر دھلانے کے لیے تیار ہوں. یہ ممکن ہے, یہ میری اپنی انالوجی ہے, اب اس کو آپ قرآن کی آیت نہ سمجھیں. اب اس کے بعد یہ ہنڈیا, وہ یہ ہے, وہ سیدانیاں, وہ چکر, یہ چکر کہیں اپنے میں ایسا کہتا ہوں سنت بڈھیاں. جی سنت نسوان بھی نہیں, سنت بڈھ, معافی چاہتا ہوں میری مائیں ہیں تو آئی ایم سوری, میری ماں ہے. سو یہ سنت شریعت نسوان میں سے ہے, یہ شریعت دین میں اسلامی میں, اسلامی شریعت چلے. میری کوئی بیٹی بغیر شادی شدہ نہیں رہے گی, میرا کوئی بیٹا, میرا کوئی بچہ بغیر شادی شدہ نہیں رہیں گے. دین ہی ہمارے تمام پرابلم کا حل ہے. میں نے مجلسیں پڑھی ہیں, اسلام ہی ہمارے مشاکل کا حل ہے, اس سے ہٹ کر کوئی حل. بتائیے اور سوال ہے کوئی؟ جی ہاں, ایک میں ممکن ہے کہ آپ اور ہم کرال کر رہے ہوں. جی نہیں, میں نے نہیں بتایا, اس نے, جی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نہیں بتایا گیا فلاں ایک میں ہے فلاں کا. مثال دی گئی ہے مقداد 8, ابو ذر 9, سلمان 10. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں ابھی KG میں ہیں, ایک تک نہیں پہنچا. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ اسکیل ہی خطرناک ہے, وہ اسکیل پہ پہنچنا ہی خطرناک. کوشش کریں انشاءاللہ. قو علی خدمتک جوارحی وجدد علی العزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک. پروردگار ہمارے نفس کے گھوڑے کو اتنی قوت بنا دے کہ ہم بھی سلمان تک پہنچ جائیں. صلوات پڑھیے محمد. عورتوں کی مجلسیں لاؤڈ اسپیکر پر, بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے اصلاح میں, تمام مراجع کے اس میں فتوے موجود ہیں, اس کو پڑھ لیجئے. خوبصورت پورشن ہے, اس کو اگر ہو سکے تو پامفلیٹ کو, اس کو وہ حصے کو فوٹو کاپی کر کے اگر جس کے پاس اصلاح نہیں جاتا ان تمام بہنوں کو دیجئے. دیکھیے مجلس کا مقصد پیام حسینی ہے, آواز حسینی نہیں. ایک بہن کو چاہیے کہ پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض جگہ مجلسیں باہر آوازیں آتی ہیں, اندر ہی نہیں آتی. کوشش کریں اندر آواز رہے. کیا فائدہ ہے دوسرے نامحرم, دوسرے غیر سن کے آپ کے مصائب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہی تبلیغ. تبلیغ کب ہے؟ میری بہن غیر مسلم کو بلائے, دین کے اصولوں کو سمجھا. صلوات پڑھیے محمد. مراجع نے فتاوے دیے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ بہت اچھا پورشن ہے. اسی مہینے کا جو اصلاح ہے میں نے کل ہی دیکھا, لا کر کے مولانا دیا تھا, اس میں ایک پورشن ہے یہ زنانی مجالس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس پہ پورا پڑھ لیجئے تو بہتر ہے. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا اس کو ایلابریٹ کروں. شرعی طور پر آواز اکیلی کی کسی عورت کی آواز آ رہی ہے, میں آواز کو محسوس کر رہا ہوں کہ فلاں کی آواز ہے, وہ آواز سننا میرا سننا بھی حرام ہے, اس کا بولنا بھی حرام ہے. تو یہ ابتدائی چیز ہے, لیکن اس میں مراجع کو بھی دیکھیے. کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ تعلیم کو آگے بڑھائیں, انشاءاللہ بہت چیزیں اچھی ہوں گی. جی 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 بہت ہی اچھا سوال ہے. ہم نے ابھی ٹورنٹو میں شروع کیا 4-5 سال سے ورک شاپ فار ذاکرین. ہمارے پاس جب ہم نے شروع کیا تھا تو اتفاق کی بات ہے 60 سے زیادہ ہماری بہنیں نکلیں جو مجلسیں پڑھتی. تو تعجب ہوا کہ وہاں پر بہرحال ہم نے جب شروع کیا کہ مقصد مجلس امام حسین کیا وغیرہ, اس کا ورک شاپ کرنا, اس کے اثرات بھی ہم نے دیکھے بہت اچھے ہیں.
تو سلسلے میں انشاءاللہ یہاں کے علماء کرام جو لیڈنگ کر رہے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کے سائے کو ان سے جا کر کے اپروچ کیجئے، انشاءاللہ ان کی طرف سے وہ چیز ہونا چاہیے۔ اور سامعین کے لیے بھی ورکشاپ ہونا چاہیے۔ وہ ورکشاپ یہ ہے کہ مجلس کون سی سنے، صلوات پڑھیے محمد۔ یہ لاسٹ کی ظہر اور عصر کی جو دو رکعتیں ہیں مغرب عشاء کی، اس میں بہت سے لوگ جو ہے بزرگ بھی ہیں، اس میں وہ الحمد سورہ الحمد کا یوز کرتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کہ دو چوائس یا سورہ الحمد یا تسبیحات اربع۔ آپ تسبیحات اربع پڑھیں، اچھا ہے۔ سورہ الحمد بھی شریعت نے آپ کو اجازت ہے، کوئی شرط نہیں۔ اچھا اس کے بعد دوسرا سورہ کا پڑھنا واجب ہے؟ نہیں ہے، دوسرا سورہ نہیں، صرف سورہ ایک۔ پہلے ہی رکعت میں پہلا سورہ الحمد، دوسرا سورہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں یا تسبیحات اربع یا سورہ الحمد۔ والسلام علیکم جس سمے آپ نے ہالی ووڈ بالی ووڈ اور جناب آپ جب ہالی ووڈ بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے اثرات پر ابھی آج بول رہے تھے تو آپ نے کہا کو ایجوکیشن ایک پرابلم ہے۔ انڈیا جیسی کنٹری میں پروفیشنل کورسز جتنے بھی ہیں، بی ٹیک یا ایم ٹیک، کوئی بھی بڑے کورسز ہیں، ہمارے پاس مسلم اداروں کی بہت کمی ہے۔ اور اگر ہم ایسے کالجز میں جائیں، بلکہ ہے ہی نہیں، ہم اگر ویسے کالج میں جائیں گے تو غیر مسلم لڑکیاں بھی ہیں جو ساتھ میں ہیں، تو اس میں ایسے سمجھ۔ اسی لیے پہلے آپ تقوی کا لباس پہننا سیکھیے، نامحرم کی طرف دیکھنا، غض اپنے آنکھوں کو لوور ایور گیز وہ سیکھیے، اس لیے کہ پہلا تیر نامحرم کی طرف شیطان کا تیر ہے، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے جتنے مسائل آپ سیکھتے جائیے اتنا اپنے آپ کو حیات طیبہ بناتے ہوئے چلے جائیں گے، ورنہ جو ہے۔ بہت شکریہ، التماس دعا، زیارت پڑھیے۔